اس کوئز کمپٹیشن کے لیے کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے تمام ہی لوگ بڑے قابل شکر اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہیں کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ رونق افروز مجلس اس وقت سجی ہوئی ہے، اور اس کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تمام پارٹیسپینٹس اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کوئز کمپٹیشن کو کامیاب بنایا۔ ایک نظام کے تحت یہ ہوگا کہ بہت سے بچوں نے حصہ لیا تھا کوئز کمپٹیشن میں، لیکن کچھ لوگوں کو خاص انعام دیا جائے گا، ٹاپ 3 یا ٹاپ 10 وغیرہ کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی بچے بچیاں، باقی پارٹیسپینٹس ناکام ہوئے۔ جتنے بھی بچے بچیوں نے حصہ لیا تھا وہ سب ہی کامیاب۔ ایک مفکر تھنکر سے پوچھا گیا سکسیس اور کامیابی کس چیز کا نام ہے، کامیابی کہتے کسے ہیں؟ اس نے کہا کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے آگے بڑھ جائیں، کامیابی صرف سب سے آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس حالت سے بہتر حالت میں ہیں جو حالت آپ کی کل تھی تو آپ سب کامیاب ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ کے فضل سے سارے ہی بچے جنہوں نے حصہ لیا اس کوئز کمپٹیشن میں وہ پہلے سے بہتر حالت میں، انہوں نے بہت کچھ پایا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے بہت سو نے بہت کچھ پایا ہے۔ بچے جب سوال جواب یاد کر رہے تھے، سوال کو پڑھتے ہوئے، جواب کو یاد کرتے ہوئے سینکڑوں مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زبان سے دہرایا ہوگا، لیا ہوگا، تو ہمیں اندازہ ہے آپ کے نام کے لینے پر ہمیں کیا ملا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو 40 انعام ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک بار نام لینے پر آپ کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بچے سوال جواب یاد کرتے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی معصوم زبانوں سے لے رہے ہوں گے تو کتنی رحمتیں ان پر اور ان گھروں پر جہاں بچے یاد کر رہے ہوں گے اور ان محلوں پر اور اس علاقے اور اس شہر پر نازل ہو رہی ہوگی، میں اور آپ نہ اس کی گنتی کر سکتے ہیں اور نہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب نے بہت کچھ پایا ہے، اور کیوں نہ پاتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی تھے سب کو دینے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپا
بنا کر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے۔ ہم بہت سی مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اور اس کا ترجمہ پڑھ سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالموں کے تمام مسائل کا حل لے کر آئے، مسائل انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، سارے مسائل کا، سارے پرابلمز کا سولوشن لے کر تشریف لائے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے عالموں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے آپ سراپا رحمت ہے۔ کیا مسلمان، کیا نان مسلم، کیا انسان اور کیا دیگر مخلوقات، سب کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بچیوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، موسم کے نظام کے لیے رحمت۔ دنیا کا کون سا شعبہ ایسا ہے اور کون سا نظام ایسا ہے جس کی آپ نے اصلاح نہ کروائی ہو اور اس کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر نہ چھوڑا ہو؟ آپ نے بڑوں سے کہا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں سے کہا کہ بڑوں کا احترام کریں۔ تصور کریں نا ان سارے حالات کا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے۔ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، بچوں کو پیار نہیں ملتا تھا جس کے وہ مستحق ہے، جانوروں پر ظلم ہوتا تھا، عورتیں بازار میں بکا کرتی تھی، بلکہ عورتوں کی یہ حالت تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اشارہ کیا ہے کہ قریش کے سماج میں، مکہ میں نظام یہ تھا کہ جب عورتوں کے ماہواری کے دن ہوتے تھے تو بعض جگہوں پر بڑے ہال بنے ہوتے تھے، اور وہ ہال اس طرح بنا ہوتا تھا کہ دروازہ اور دروازے کے اوپر چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوتی تھی کھلی ہوئی۔ جیسے ہی عورتوں کی ماہواری شروع ہوتی تو عورتوں کو اس ہال میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ باعزت طریقے سے سماج میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اور کھانا وہ جو کھڑکی بنی ہوتی تھی اوپر، اس میں سے اندر ڈال دیا جاتا تھا، پھینک دیا جاتا تھا، اور جب تک ان کے ماہواری کے دن ختم نہیں ہوتے ان کو عام سماجی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قربان جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے سراپا رحمت بن کر تشریف لانے کے بعد عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ عزت دیا کہ بعض اعتبار سے وہ مردوں کے لیے بھی قابل رشک بن گئی۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی بہترین نعمت اور بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اگر وہ بیٹی اور بہن کی شکل میں ہے تو آپ نے وہ مقام دیا کہ روایات کے خلاصے کے طور پر پتہ چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے نوازیں
تو اس کو 3 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کا اچھی جگہ نکاح کرا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ دوسرا انعام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتلایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میدان حشر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب حاصل ہو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اپنے بچیوں کی اچھی پرورش کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ان تینوں فضیلتوں کو سوچ کر جب ہم اپنے بیٹیوں اور بچیوں پر نظر ڈالیں گے نا، تو پیار بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیسا اکرام فرماتے تھے آپ اپنے بچیوں کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ دوڑ کر بعض اوقات استقبال فرماتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ کو چومتے اور بڑے اکرام سے اپنے پاس بٹھاتے اور بات کرتے۔ کیا آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اپنے ماں باپ سے ایسا پیار محسوس کر پا رہی ہیں؟ کیا کبھی ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کا اکرام کرنا ہے، ان کو احساس دلانا ہے اپنے پیار کا؟ اور وہ مقام دیا عورتوں کو دین اسلام نے کہ ابھی جب عمرہ کا سفر ہوا اور سعی کر رہے تھے صفا مروہ پر، تو خیال آیا کہ کیا مقام دیا ہے مذہب اسلام نے عورتوں کو کہ ایک عورت بھی تھی حضرت ہاجرہ، لیکن قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان دیا گیا اس میں کھری اتری، اس میں کامیاب ہوئی، شوہر کا ساتھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ کیا صحابی، کیا ولی اور کیا نیک انسان، کیا قطب، کیا ابدال، کیا غوث، ایک مرد کا کتنا ہی بڑا مقام ہو، اسے یہ حکم دیا کہ تم جب بھی عمرہ یا حج کرو گے تو تمہیں نقل اتارنی ہوگی میری نیک بندی حضرت ہاجرہ کی۔ اور آج جو کوئی ایمان والا عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ حضرت ہاجرہ کی نقل اتارتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا مروہ پر میلین اور زرین کے بیچ، وہاں ان کی نقل اتارتے ہوئے مرد حضرات دوڑتے بھی، یعنی مردوں کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے مسائل کا حل لے کر آئے، چھوٹے بڑے ہر مسئلے کا حل آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ذرا بچے ذرا خاموش ہو جاتے نا،
بیٹا آپ ہی لوگوں کا پروگرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے مسائل کا حل لے کر آئے ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو بتائیں ذرا ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پانی پینے کا مہذب اور بہترین طریقہ کیسے سیکھ پاتے؟ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہ آتا. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کیسے پتا چلتا ہمیں ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو ہمارے زندگی کا مقصد ہم جان ہی نہ پاتے. ہم کیسے جانتے کہ ہمیں جینا کیسے ہے؟ نہ ہم دنیا کو بھلا کر سکتے تھے نہ آخرت کو سنوار سکتے تھے اگر آپ تشریف نہ لاتے. آج کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ مجھ کو آپ کو بھی ایمان والا ہونے کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسا تعارف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اگر واقعتاً ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی معرفت حاصل ہوتی، ویسا تعارف ہوتا جیسے آپ ہیں، تو آج ہم آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کے آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں. کتنا عظیم مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کہ حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر ایک سوال قائم کیا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا ہے. حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجتے رہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ حکم ایمان والوں کو دیا گیا درود و سلام بھیجنے کا، لیکن جب درود و سلام بھیجنے کی باری آئی تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم یہ کہنا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. حافظ سیوطی فرماتے ہیں بھیجنے کا حکم ہمیں تھا، لیکن جب درود کے الفاظ سکھائے گئے تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے، آپ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے بھلے کے لیے تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. میرے محبوب پر تم درود پڑھو گے فائدہ تمہارا ہوگا، لیکن تم نہیں جانتے میرے محبوب کے مقام کو، اس کے مرتبے کو. تو تم کیا کرو، تم درود کو، سلام کو ہمارے حوالے کر دو کہ اے اللہ آپ رحمت اور برکت نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم جانتے ہیں ہمارے حبیب کا مقام کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے اور اس کے شان کے مطابق ہم درود و سلام اس پر نازل کریں. بہرحال دو گزارشیں کرنی ہیں آپ سے. 5-7 منٹ بچے ہیں جتنا وہ مجھ کو دیا گیا تھا. ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ آج کل ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جائے.
اس کا سب سے آسان، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ بس ایک کام کرے، ماں باپ خود بھی اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور کامیاب اور آسان زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، بس اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جیسے ہر اچھا کام بسم اللہ کہہ کر کرنا، گھر میں داخل ہو رہے دعا پڑھنا، بسم اللہ کہنا، باہر نکل رہے دعا پڑھنا، بسم اللہ کہنا، بلکہ گاڑی چلانے لگے بسم اللہ کہہ کر۔ تو ہر موقع کی سنت اور دعا پر خود بھی عمل کرنا ہے، بچوں کو بھی عمل کرانا ہے۔ اس سے آسان تربیت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر اچھا کام داہنے جانب سے سیدھی طرف سے کرنا، کپڑا پہنا جا رہا ہے، کرتا پہن رہے تو پہلے ہاتھ سیدھے آستین میں ڈالیں گے، پائجامہ پینٹ پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پائچے میں پیر ڈالیں گے، اور کرتا اتارتے وقت پہلے بائیں آستین سے ہاتھ نکالیں گے، پائجامہ پینٹ نکالتے وقت پہلے بائیں پائچے سے پیر نکالیں گے۔ کچھ بھی لینا دینا ہوگا اور سیدھا ہاتھ زیادہ مشغول نہ ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے زیادہ تر لین دین کوئی چیز لے رہے دے رہے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ بتائیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور راستہ کوئی ہے ہی نہیں تربیت کا۔ اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اللہ کرے ہم سب خود سنتوں پر چلنے والے بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی سنتوں پر چلائیں، ان کو عادت ڈلوائیں سنتوں کی اور مضبوط دعاؤں کی۔ ایک کتاب ہے سنن و آداب، موٹی سی کتاب ہے، اس میں سنتیں لکھی گئی ہیں اور آداب لکھے گئے ہیں، یعنی 24 گھنٹے مسلمان زندگی گزارے تو وہ سنت کے مطابق کیسے گزارے اور اسلام کے آداب کے مطابق کیسے گزارے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے وہ کتاب خریدنی چاہیے۔ وہ کتاب اردو میں بھی مل جاتی ہے اور ہندی میں بھی مل جاتی ہے، یعنی رومن اردو۔ اور ہم نے بات کی جہاں یہ کتاب چھپتی ہے وہاں پر ہول سیل میں یہ کتاب 200 روپے میں مل جائے گی، سنن و آداب۔ اور طیب بھائی سے میں نے ابھی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ذمہ دار بنایا ہے حضرت مولانا انجم صاحب کو کہ جن جن کو یہ کتاب چاہیے وہ ان کے پاس اپنا نام لکھا دے، موبائل نمبر لکھا دے اور 200 روپے جمع کرا دے، تو انشاءاللہ آئندہ کچھ ہی دنوں میں وہ کتاب آپ تک پہنچا دی جائے گی، کہ آپ کو بتلا دیا جائے گا، آپ آ کر لے لیں مولانا انجم صاحب سے۔ اور یہ کوشش کریں کہ روزانہ 5 منٹ ہی صحیح اس کتاب کی گھر میں تعلیم کریں گے اور خود بھی اس کے مطابق زندگی بنائیں گے اور بچوں کو بھی انشاءاللہ اس زندگی کے مطابق ڈھالیں گے۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون وہ کتاب خریدے گا؟ سب لیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، کس کے پاس نام اور نمبر لکھانا ہے؟ مولانا انجم صاحب کے پاس۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے زندگی میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا فین ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔
انفلوئنس ہوتا ہے، اس شخصیت کے اثرات کو وہ قبول کرتا ہے جس سے انسان متاثر ہے، جس کی عظمت اس کے دل میں ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، وہ جس انداز سے کام کرتا ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس جیسا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج کل دیکھ لیں ہمارے بچے اور ہم سب پر اس کا اثر ہے، کوئی کسی ایکٹر کا فین ہے، کوئی کسی کرکٹر کا فین ہے، اور کوئی کسی کا اور قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے اور زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ خود ہم نے تک ارادہ کر کے بنیت سمجھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ زندگی نہیں بنایا ہوا۔ ہم بھی آپ کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے، ہمارے مسائل کا حل کرنے والا نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سیکھتے سنتوں کو، تلاش ہوتی ہم کو سنتوں کی کہ میں کیسے سیکھوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں۔ تو یہ جو گھر میں تعلیم کریں گے نا سنن و آداب کے کتاب کی یا کسی اور اچھی سنت کی کتاب کی گھر میں تعلیم کریں گے تو اس میں دو مقصد ہونے چاہیے، ایک تو ہماری نئی نسل کو تعارف کرانا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دوسرے ہماری نئی نسل کے دل و دماغ میں بھر دینا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، اور رول ماڈل بنا دینا ہے نئی نسل کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جب ہماری نئی نسل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان لیں گی تو خود بخود آپ کے مطابق زندگی بنا لیں گی، صحیح راستے پر پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ وقت ہو رہا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہمارے ملک کے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ اب وہ خطاب فرمائیں گے۔ سارے حضرات سے گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ خاموشی سے حضرت کی باتوں کو سنیں اور نیت کر لیں انشاءاللہ حضرت جو بھی باتیں ہمیں بتائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، خود اس کو سمجھ کر عمل کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق۔